بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر طائف پر ہے کہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کیا اور کیا کیا مشکلات برداشت کی۔ توجہ کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور اگر ہو سکے تو میرے اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو روٹین کے ساتھ اچھی ویڈیوز ملتی رہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اور حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد کافروں نے ظلم و ستم میں مزید اضافہ کر دیا تھا، کیونکہ جو دو ہستیاں انتقال کر گئی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم بقدم ساتھ دیتی تھی، آپ کو حوصلہ دیتی تھی۔ کافروں سے لڑنے کا حوصلہ ان دو ہستیوں سے زیادہ ملا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ان رویے سے تنگ آ کر، جو کافروں کا رویہ تھا اس سے تنگ آ کر آپ نے طائف کا سفر کا ارادہ فرما لیا۔ آپ نے سوچا کہ طائف جا کر وہاں پر جو سردار ہیں ان کو ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، اگر وہ ایمان لے آئے تو ہمارے اسلام پھیلانے میں آسانی ہو جائے گی، مسلمانوں کو شدید قسم کی قوت اور طاقت مل جائے گی۔ یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کرنا شروع کر دیا۔ آپ طائف کے لیے پیدل سفر پر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ تھے۔ طائف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دن آرام فرمایا اور اس کے بعد وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی۔ 3 سردار عبد یالیل اور اس کے 2 بھائی مسعود اور حبیب، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، مگر ان خبیثوں نے اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ صرف انکار نہیں کیا، اس طائف کے جو شریر لوگ تھے، جن کو ہم بدماش کہہ سکتے ہیں، گنڈے کہہ سکتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ جاؤ جا کر ان کو تنگ کرو، ان کو چھیڑو، اور وہ اکٹھے جلوس کی شکل میں اکٹھے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنے لگ گئے، اور چلتے چلتے یہ لوگ نازیبا جملے کسنے لگے اور اپنے بتوں کے نعرے لگانے لگے۔ چلتے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے، اور چلتے چلتے آپ پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ ماشاء اللہ، کتنے گستاخ لوگ تھے۔ انہوں نے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو نشانہ بنایا اور اتنے پتھر مارے کہ پاؤں مبارک زخمی ہو گئے اور ان میں سے خون رسنے لگا۔ اتنا خون بہا کہ آپ کے نالین مبارک اور آپ کے پاؤں خون سے مکمل بھر گئے۔ آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود آگے آتے اور پتھر اپنے بدن پر برداشت کرتے، جس سے وہ خود بھی انتہائی لہو لہان ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درد کی شدت سے زمین پر بیٹھ جاتے تو کوئی شریر بدماش آگے بڑھتا اور بڑی بے دردی سے آپ کو جھنجھوڑ کر کھڑا کر دیتا، آپ کو بیٹھنے نہ دیتا اور چلنے پر مجبور کرتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلنے لگتے تو پھر وہ ظالم آپ پر پتھر برسانے لگتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے، ہنسی اور مذاق اڑاتے، ٹھٹھا کرتے۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ کے ساتھ قریب ہی ایک انگوروں کا باغ تھا، اس میں پناہ لے لی۔ یہ باغ مشہور کافر اور آپ کے دشمن عتبہ بن ربیعہ کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت جو ہوئی تھی نا، وہ حالت دیکھ کر اس بیچارے کو بھی رحم آ گیا۔ وہ بھی کہنے لگا کہ اس بے دردوں نے کتنی بے دردی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے ہیں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے غلام کے ہاتھ کھجوروں کا
اور انگوروں کا ایک خوشہ بھیجا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا، اور آپ کی باتیں سن کر وہ جو غلام تھا نا آپ پر ایمان لے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں چومنے لگا۔ اس طرح نا بہت عرصہ گزر جانے کے بعد ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال پوچھا، کیا جنگ احد کے دن یا اس کے علاوہ آپ پر کوئی سخت دن گزرا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں عائشہ، جنگ احد سے بھی زیادہ میرے لیے وہ دن سخت تھا جب میں نے طائف میں وہاں کے سردار عبد یالیل کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ اس نے دعوت اسلام کو قبول نہ کیا تھا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھراؤ کیا تھا۔ میں اس رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا یہاں تک کہ مقام قرن میں پہنچ کر میرے ہوش و حواس بجا ہوئے۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بادلوں کی بدلی میرے سر کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس بادل سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ پاک نے آپ کی قوم کا جواب سن لیا ہے اور آپ کی خدمت میں اب پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کر سکے۔ آپ جو بھی اس کو حکم دیں گے وہ فرشتہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا۔ پھر پہاڑوں کا فرشتہ آگے حاضر ہوا اور مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ جو چاہے مجھے حکم دیں اور میں آپ کا حکم بجا لاؤں۔ اگر آپ کہیں تو میں ابو قبیس اور کاکیان، یہ پہاڑوں کے نام ہیں، یہ دونوں پہاڑ ان کفار پر الٹ دوں۔ اگر آپ حکم کریں تو میں الٹ دیتا ہوں اور ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے ایسے بندے پیدا فرمائے گا جو ایمان لائیں گے اور اللہ پاک کی عبادت کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری خاطر دین کی قربانیاں، دین کو پھیلانے کی خاطر کتنی قربانیاں دی، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ دین اسلام پر جان دینے کو ہر وقت تیار ہیں کہ ہم لوگ تیار ہیں اپنے دین پر مر مٹنے کی خاطر۔ ہم لوگ اسلام پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مر مٹنے کو بالکل تیار ہیں، مگر نہ ہی ہم اسلام کی کوئی بات ماننے کو تیار ہیں، نہ ہی اس پر عمل کرنے کو تیار ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرمان ہیں وہ ہماری سر آنکھوں پر، مگر ہم مانتے کچھ نہیں۔ نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مگر ہم بد نصیب لوگ ہیں، مجھ سمیت ہم بد نصیب لوگ ہیں، کیونکہ مؤذن 5 وقت صدا دیتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مگر ہم سنتے ہیں اس کان سے اور اس کان سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھوں کو یاد کر کے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے کی خاطر برداشت کی ہے، ان کو یاد کر کے ہمیں نیک کام کرنے کی اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔